بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3، ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث بن مالک، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا اور دن کو میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں، اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا اور جنت والوں کے جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم والوں کے ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، پہچان لیا ہے، لہٰذا تم اس ایمانی کیفیت پر پکے رہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے اللہ سے شہادت کی دعا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ اے اللہ کے سوارو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر یہی سب سے پہلے سوار ہوئے اور یہی سب سے پہلے شہید ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک انصاری نوجوان آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے حارث، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اللہ پر پختہ ایمان لانے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر قول کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنا دل ایمان سے ہٹا لیا ہے۔ پھر آگے عسکری جیسی حدیث ذکر کی ہے اور مزید کچھ اور مضمون بھی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قول کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ پر ایمان لانے کی حالت میں صبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات کی سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری بات کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جب بھی صبح ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کر سکوں گا، اور جب بھی شام ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صبح نہیں کر سکوں گا، اور جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا، اور گویا کہ میں ان تمام امتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں جو گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے نبی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بت بھی ہے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، اور گویا کہ میں جہنم والوں کی سزا اور جنت والوں کی اجر و ثواب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایمان کی حقیقت پا لی، اب اس پر جمے رہنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے بعد میں حضرت سوید بن حارث رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا مومن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں
اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے اور ارکان اسلام اور اخلاق طیبہ کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہاں نفاق ہے، اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا، اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے والا اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اسے نصیب فرما، اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بہت سے بھائی منافق ہیں، میں ان کا سردار تھا، کیا میں آپ کو ان کے نام نہ بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے ایسے ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے کیا، اور جو نفاق پر ہی ڈٹا رہے گا تو اللہ اس سے خود ہی نپٹ لیں گے۔